بسم اللہ الرحمن الرحیم ويعرب المستثنى على حسب العوامل اذا كان المستثنى منه غير مذكور وهو في غير الموجب ليفيد مثل ما ضربني الا زید۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مستثنیٰ کا ایک اور اعراب علی حسب العوامل کو ذکر فرمایا ہے۔ اعراب علی حسب العوامل کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ جیسے ما قبل کا عامل ہوگا اس کا جو بھی تقاضا ہوگا اس کے مطابق مستثنیٰ کا اعراب ہوگا۔ ما قبل میں اگر عامل رافع ہے تو مستثنیٰ مرفوع ہوگا، ما قبل میں اگر عامل ناصب ہے تو مستثنیٰ منصوب ہوگا، اور اگر ما قبل میں عامل جو ہے وہ جار ہے تو مستثنیٰ مجرور ہوگا۔ یہ مطلب ہوتا ہے اعراب علی حسب العوامل کا۔ اب یہ کب ہوگا، کیا اس کی شرائط ہیں، تو آگے اس کو ذکر کیا ہے۔ اذا كان المستثنى منه غیر مذکور وهو فی غیر الموجب، کہ جی وہ مقام جہاں پر مستثنی منہ مذکور نہ ہو اور یہ مستثنی واقع ہو کلام غیر موجب میں۔ آپ کو کل پرسوں بھی بتایا تھا کہ مستثنی کا جب مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو اس کا کیا نام ہم رکھتے ہیں؟ مستثنی مفرغ، اور جب مستثنی منہ مذکور ہو اس کے کیا بولتے ہیں؟ غیر مفرغ۔ تو خلاصہ یوں نکلا کہ جب مستثنی مفرغ کلام غیر موجب میں واقع ہو، کیا صورت کیا بنی؟ جب مستثنی مفرغ کلامی غیر موجب میں واقع ہو تو اس کا اعراب وہ اعراب علی حسب العوامل ہوگا۔ دوبارہ سن لیں کہ جب مستثنی کیا ہو؟ مفرغ ہو اور کلامی غیر موجب میں واقع ہو، یعنی وہ ایسا جملہ ہو کہ جس میں مستثنی ہے لیکن اس کا مستثنی منہ لفظوں میں موجود نہیں، اور جس کلام میں واقع ہے وہ نفی ہے، نہیں ہے، یا پھر استفہام ہے، تو پھر وہاں حکم یہ ہے کہ جیسے ما قبل کا عامل ہوگا اس کا اعراب ویسے ہی ہوگا۔ اب دیکھیں مثالیں۔ یعرب کے اندر ضمیر کے مرجع کو متعین فرمایا کہ مستثنی کو اعراب دیا جائے گا علی حسب العوامل، عوامل کے تقاضے کے مطابق۔ العوامل یہ تو جمع ہے، ہاں، عوامل کے تقاضے کے مطابق مطلب ایک مستثنی کے کئی عوامل ہوں گے، تو اس کا یہاں پر جواب دیا کہ جی یہ العوامل جمع ہے۔ جمع پر جب الف لام داخل ہو جائے تو اس کی جمعیت کو ختم کر کے اس کو اسم جنس میں جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو العوامل سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ العامل مراد ہے، جس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ظاہر ہے ایک اسم ہے، ایک مستثنی ہے، تو اس کا عامل بھی ایک ہی ہوگا، ایک سے زائد نہیں ہوگے۔ تو آگے اسی کی وضاحت فرمائی، بما یقتضیہ العامل، کہ جو اس کا عامل تقاضا کرے۔ العوامل کس کے معنی میں ہے؟ العامل کے معنی میں، حسب کا معنی ذکر کیا، یقتضی یعنی اس کے مطابق جو اس کا عامل اس کا تقاضا کرے۔ کس چیز کا؟ ما سے کیا مراد ہے؟ من الرفع والنصب والجر، یعنی جو رفع نصب اور جر کا عامل تقاضا کرے تو وہی اس کا اعراب ہوگا۔ کب ہوگا؟ آگے اس کی صورت بیان فرمائی، اذا كان المستثنى منه غیر مذکور، جب مستثنی منه مذکور نہ ہو۔ اذا كان المستثنى منه غیر مذکور، جب یہ غیرہ جو ہے کانا کے اسم، کانا کی خبر ہو جائے گی۔ اب آگے اصطلاحی اعتبار سے جب مستثنی منہ مذکور ہو یا نہ ہو اس کے کیا نام ہے؟ تو فرماتے ہیں وَيُخْتَصُّ ذَلِكَ الْمُسْتَثْنَى بِاسْمِ الْمُفَرَّغِ، اس مستثنی کو کیا بولتے ہیں؟ خاص کیا جاتا ہے اس مستثنی کو مفرغ کے نام سے، یعنی مستثنی منہ جب مذکور نہ ہو کلام میں تو پھر اس مستثنی کو کیا بولتے ہیں؟ مستثنی مفرغ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی اس کے لیے عامل کو فارغ کیا گیا۔ پہلے تو عامل کا تعلق براہ راست کس کے ساتھ تھا؟ مستثنی منہ کے ساتھ تھا، درمیان سے اس کو ہٹا لیا گیا، تو پہلے عامل کسی اور طرف مشغول تھا، اب اس کو فارغ کر کے اس کو مستثنی کی طرف متوجہ کیا گیا، تو اس وجہ سے اس کو بولتے ہیں مفرغ۔ اصل میں مفرغ لہو ہے، اصل میں کیا ہے؟ فارغ تو اس کو نہیں کیا گیا نا، فارغ تو کس کو کیا گیا؟ عامل کو کیا گیا۔ پہلے وہ مستثنی منہ کے ساتھ مشغول تھا، وہاں سے اس کو ہٹا لیا گیا تو وہ فارغ ہو گیا۔ تو عامل اصل مفرغ ہے، جو مستثنی ہے وہ مفرغ نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟
وہ مفرغ لہو ہے۔ تو اس وجہ سے آگے ذکر کیا کہ جی یہاں پر یہ فرغ المفرغ لہو، یہاں مراد مفرغ سے کیا ہے؟ مفرغ لہو ہے، اور ایسے چلتا رہتا ہے۔ یہ جو صلات ہوتے ہیں یہ محذوف ہوتے ہیں، جیسے مشترک آپ لوگ پڑھتے ہیں، اس میں اصول میں مشترک کی کیا تعریف ہے؟ یہ اصول کا پیریڈ نہیں ہے نا، تو وضع الشیء فی غیر محلہ، نحو کے پیریڈ میں اصول کی بات پوچھنا یہ کیا ہے؟ ظلم ہو جائے گا، وضع الشیء فی غیر محلہ۔ چلو اس کو پھر پوشیدہ ہی کرتے ہیں۔ ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے اس کو تم لوگ بھی کیا کرو؟ مبہم رکھو۔ یہ قدرت کا نظام اور قانون ہے جی۔ تو مشترک کس کو بولتے ہیں؟ جس میں ایک سے زائد معنی کا جو ہے وہ احتمال ہو، ایک سے زائد معنی، ایک لفظ ایک ہے اس کے معنی کئی ہے۔ جیسے عین کا لفظ آپ لوگوں نے پڑھا، تو اب عین چشمے کے لیے اور آنکھ کے لیے، دونوں کے لیے یہ لفظ مشترک ہے، لفظ ایک ہے اور اس کے معنی موضوع لہو ایک سے زائد ہے، تو مشترک ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مشترک کس کو بولتے ہیں؟ جس کا اشتراک کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں جو لفظ ہوتا ہے وہ مشترک فی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس میں کئی معنی کا آپس میں اشتراک ہوتا ہے، تو ہے تو اصل میں مشترک فی ہی، لیکن وہ لفظوں میں کیا بولا جا رہا ہے؟ مشترک اس کو کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ اصل میں تو مفرغ لہو ہے، یہ مستثنیٰ، لیکن اس کو کیا بول لیتے ہیں؟ مفرغ بول لیتے ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں۔ لأن النصب جی ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ وَيُخْتَصُّ ذَلِكَ الْمُسْتَثْنَىٰ، اور اس مستثنیٰ کو خاص کیا جاتا ہے بِاسْمِ الْمُفَرَّغِ، مفرغ کے نام سے، لِأَنَّهُ فُرِّغَ لَهُ الْعَامِلُ، اس لیے کہ اس کے لیے عامل کو فارغ کیا گیا ہے، عن المستثنى منہ، مستثنی منہ سے، فالمراد بالمفرغ، لہذا مفرغ سے مراد مفرغ لہو ہے۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی کہ جی مفرغ تو عامل ہے، مستثنی تو مفرغ لہو ہے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کما یراد بالمشترک، جیسے کہ مشترک سے مراد لیا جاتا ہے المشترک فی۔ سمجھ آ گئی؟ بولیں؟ پہلی شرط ہو گئی اس طرح کا اعراب آنے کے لیے کہ جی مستثنیٰ کیا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے جس کا مستثنیٰ منہ لفظوں میں موجود نہ ہو، مستثنیٰ مفرغ ہونا چاہیے۔ دوسری شرط وَهُوَ فِي غَيْرِ الْمُوجَبِ، وَهُوَ فِي غَيْرِ الْمُوجَبِ، اور یہ جو مستثنیٰ ہے یہ کس کلام میں ہو؟ کلام غیر موجب میں۔ وَهُوَ، یہ وَهُوَ سے آگے حال واقع ہے تو اس کی تقدیری عبارت ذکر کیے ہے، وَالْحَالُ أَنَّ الْمُسْتَثْنَىٰ، یہ ہوا ضمیر مبتدا ہے، فی غیر الموجب یہ اس کی خبر ہے، تو وہ خبر مکمل طور پر محذوف نکالی ہے کہ وَهُوَ أي وَالْحَالُ أَنَّ الْمُسْتَثْنَىٰ واقع، یہ واقع فی غیر الموجب کا متعلق ہو جائے گا، اور الموجب صیغہ صفت ہے، اس سے پہلے کلام کو محذوف نکالا۔ والحال، کہ حال یہ ہے کہ وہ مستثنیٰ کلامی غیر موجب میں واقع ہو، کلامی غیر موجب میں واقع ہو، تو لہٰذا کتنی شرطیں ہو گئی؟ دو شرطیں۔ آپ کو خلاصہ بھی بتایا کہ جی اس کو ان الفاظ سے یاد کرے کہ جب مستثنیٰ مفرغ کلام غیر موجب میں واقع ہو، جب مستثنیٰ مفرغ کلام غیر موجب میں واقع ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ بحسب العوامل ہوگا۔ اچھا آگے ذکر کر رہے ہیں لیفیدہ، یہ کلام غیر موجب کی شرط کیوں لگائی؟ کلام غیر موجب کی شرط کیوں لگائی ہے؟ تو اس کا آگے جواب دیتے ہیں کہ جی تاکہ یہ فائدہ دے، تاکہ یہ کیا دے؟ فائدہ دے۔ آگے ایک بحث شروع ہو رہی ہے، کافی لمبی بحث ہے اور کافی لمبی اس کے لیے انہوں نے عبارت استعمال کی ہے، تو اس کا جو ہے وہ ذکر کر لیتے ہیں۔ فائدہ کیسے ملتا ہے اور یہ شرط کیوں لگائی ہے؟ تو اس کے لیے یہ ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ ضربنی الا زید، ضربنی الا زید، اور ما ضربنی الا زید۔ ایک آدمی بازار میں کھڑے ہو کر یوں کہتا ہے سوائے زید کے مجھے سب نے مارا، سوائے زید کے مجھے سب نے مارا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ زید کے علاوہ کون مراد ہے، پوری دنیا کے لوگ مراد ہو سکتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سوائے زید کے سارے لوگ، دنیا کے سارے جو ہے وہ انگریز اور سارے دوسرے چینی اور کورین اور یہ سارے لوگ آ کر اس ایک آدمی کو وہ مار کے پھر اپنی جگہ پر واپس چلے گئے ہوں، ایسے تو
ہو نہیں سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سوائے زید کے مجھے کسی نے نہیں مارا، سوائے زید کے مجھے کسی نے نہیں مارا، ہاں تو اس کا معنی اور مفہوم ہے کہ اور کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، صرف زید نے اس کی پٹائی کی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، کسی جنس کے تمام افراد کے ساتھ کسی کام کو جوڑنا، ہاں، اور کسی ایک کی اس سے نفی کرنا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی جنس کے تمام افراد سے کسی کام کے تعلق کو منتفی کرنا اور کسی ایک کے ساتھ اس کو جوڑنا۔ دو باتیں ہو گئی نا، سمجھ آ گئی۔ ایک یہ ہے کہ جی سارے لوگوں نے ایک کام کیا ہے سوائے ایک کے، سارے لوگوں نے ایک مخصوص کام کیا ہے سوائے ایک کے، ایک یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تمام لوگوں نے کام نہیں کیا، صرف ایک نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اکثری اوقات میں ایسے ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کا اس کام میں شرکت یہ ناممکن اور محال کے ہوتا ہے یا اس کے قریب ہوتا ہے۔ جیسے اب یہ مارنے والی بات ہے، پوری دنیا کے لوگ آ کر ایک آدمی کو مارے، یہ ایسا کام ہے کہ تمام افراد کا اس میں شرکت کریں، یہ کیا ہے؟ محال ہے نا، ہاں ممکن تو ہے لیکن کیا ہے؟ یہ محال کے قریب ہے، بہت بعید الوقوع ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ جی مجھے کسی نے نہیں مارا سوائے، وہ تو ایک آدمی آپ کے پاس کھڑا ہے، اس نے آپ کو ایک کھینچ کے ایک تھپڑ مارا، تو آپ کیا کہیں گے کہ ما ضربنی الا زید، مجھے صرف زید نے مارا اور مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ تمام افراد کے ساتھ کسی کام کو جوڑنا اور کسی ایک فرد کی اس سے نفی کرنا، یہ عام طور پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، عام طور پر ایسے نہیں ہوتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تمام افراد سے نفی ہو گئی، ایک فرد کے ساتھ اس کے تعلق کو جوڑ لیا، تو ایسے۔ اب یہاں پر صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جب کلام موجب میں اگر اس طرح کا مستثنی واقع ہو، ہاں، جو کہ مفرغ ہے، جیسی اس کی مثال ضربنی الا زید، سوائے زید کے مجھے سب نے مارا، سوائے زید کے مجھے سب نے مارا، اب یہ والا معنی درست نہیں ہو رہا، اس اعتبار سے کہ جی سارے لوگوں سے کیا مراد ہے، وہ متعین نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ما ضربنی الا زید، یہاں پر بھی مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، کلام غیر موجب ہے اور یہ بات ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جی یہ کلام غیر موجب کی قید اس وجہ سے لگائی کہ عام طور پر کسی تمام افراد سے کسی کام کی نفی ہو اور کسی ایک کے لیے اثبات ہو، اس کا فائدہ ہوتا ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہوتی ہے، لیکن تمام لوگوں کے ساتھ یہ کلام غیر موجب میں ہوگا۔ اب اگر کلام موجب ہو جیسے ضربنی الا زید، ہاں، تو عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ یہ والی جو صورت ہوتی ہے یہ بعید الوقوع ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ممکن الوقوع نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اگر کوئی قرینہ ہو، اگر کوئی قرینہ ہو، جیسے کلاس میں استاد صاحب آئے اور امیر صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے سوائے عثمان کے استاد جی سب نے پٹائی کی، سوائے عثمان کے سب نے مجھے آج خوب کوٹا، تو لہٰذا یہاں پر مراد کیا ہے؟ کلاس والے ہی مراد ہے نا، پورے مدرسے والے تو مراد نہیں ہیں۔ 2000 لڑکا ہے، ایک ایک انگلی بھی امیر صاحب کو لگائے تو امیر صاحب کا کیا بچنا؟ کچھ بھی نہیں بچنا۔ ہاں البتہ کلاس ہے، اس میں 40-50 لڑکے ہیں، یہ اگر مل کر ہاں 2 ہاتھ کر لے امیر صاحب کے ساتھ تو شاید کچھ اس کی حالت ٹھیک ہو جائے، ہاں، تو لہٰذا یہ سدھر جائے، یہ کیا ہو جائے؟ شاید کہ یہ سدھر جائے اس طرح، تو ایسے ممکن ہے۔ اب قرینہ پایا گیا نا کہ یہاں وہ افراد جو ہے وہ کیا ہیں؟ وہ محدود مراد ہیں، تو یہ ہے کہ اگر کوئی قرینہ ہو۔ اب یہاں پر انہوں نے جو اتنی لمبی بحث کی ہے اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا کر کے، آپ کو مطلب کی سمجھ آ گئی؟ مطلب یہ ہے کہ عام طور پر یہ غیر موجب کی قید کیوں لگائی ہے؟ عام طور پر عمومی احوال میں یہ ہوتا ہے کہ تمام افراد کو کسی ایک کام میں شریک کر کے کسی ایک کی نفی کرنا یہ عمومی احوال میں نہیں ہوتا، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ اس کے برعکس اگر تمام افراد سے ہم فعل کی نفی کر دیں اور کسی ایک کے لیے اس کو ثابت کر دیں تو یہ ایسے ہو سکتا ہے۔ اور کلام موجب میں کیا ہوتا ہے؟ تمام افراد کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہوتا ہے، اور کلام غیر موجب میں کیا ہوتا ہے؟
تمام افراد سے نفی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ غیر موجب کی قید لگائی ہے۔ لیفیدہ واشترط ذالک، اور یہ غیر موجب کی شرط لگائی گئی، کیوں؟ لیفیدہ، تاکہ یہ فائدہ دے۔ فائدہ تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے، ہاں، تو آگے فرماتے نہیں تھوڑا بہت نہیں، فائدۃً صحیحۃً، ایسا فائدہ جو کہ کیا ہو؟ تام فائدہ ہو، مکمل اور صحیح فائدہ ہو، جیسے ما ضربنی الا زید، مجھے سوائے زید کے کسی نے نہیں مارا۔ اب یہاں پر احد جو ہے وہ محذوف ہے، پوری عبارت جو ہو جائے گی اذ یصح، اس لیے کہ یہ صحیح ہے، ان لا یضرب المتکلم احد الا زید، کہ متکلم کو کوئی نہیں مار رہا سوائے زید کے، یہ تو ٹھیک ہے۔ بخلاف ضربنی الا زید کے، بخلاف کس کے؟ کلام موجب ہے ضربنی الا زید کے، اذ لا یصح، اس لیے کہ یہ صحیح نہیں ہے، ان یضرب کل واحد، کہ ہر ایک جو ہے وہ متکلم کو مارے، الا زید، سوائے زید کے، یہ صحیح نہیں ہے۔ الا ان یستقیم المعنی، مگر ہاں جب کیا ہو؟ معنی درست ہوتا ہو۔ معنی کے درست ہونے کی کیا صورت ہے؟ جب کوئی قرینہ موجود ہو، جیسے میں نے کلاس کی مثال لی ہے کہ یہاں پر ایک آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے سوائے زید کے، سوائے عثمان کے، سوائے کسی ایک کے مجھے سب نے مارا، تو بات سمجھ آتی ہے کہ 40 ٹوٹل لڑکے اگر ہے تو 39 نے مارا ہے اور ایک زید نے نہیں مارا، تو لہٰذا اس طرح یہ اس کی وضاحت جو ہے وہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ الا ان یستقیم المعنی، مگر یہ کہ کیا ہو؟ اب معنی کے درست ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ فعل ایسا ہو جو علی العموم ثابت ہو سب کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ وہاں پر افراد محدود ہو، جیسے کلاس کے افراد محدود ہیں، پتہ چل گیا کہ پوری دنیا کے لوگ مراد نہیں ہے، یا پھر وہ حکم ایسا ہو جو علی العموم لگتا ہو، جیسے انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ جی کل حیوان یحرک فکہ الاسفل عند المضغ الا التمساح، کہ جی تمام کے تمام حیوانات وہ حرکت دیتے ہیں فکہ الاسفل عند المضغ، مضغ کس کو بولتے ہیں؟ چبانے کو، چباتے وقت وہ اپنے نچلے جبڑے کو حرکت دیتے ہیں، الا التمساح، مگر تمساح کس کو بولتے ہیں؟ مگرمچھ کو۔ آپ لوگ جب کھاتے ہیں تو اپنا اوپر والے جبڑے کو حرکت دیتے ہیں، نچلے والے کو؟ چیک کرو ذرا، ہیں؟ امیر صاحب کہہ رہے ہیں اوپر والے کو، اس لیے تو اس کو ساری کلاس والوں نے کوٹا ہے، ہیں؟ دیکھو سر ہماری اپنی جگہ پر ہے اور حرکت کرتے وقت آپ کا نچلا ہل رہا ہے، ایک ہاتھ سر کے اوپر رکھ کے اور ایک نیچے رکھ کے، آپ کو پتہ چل جائے کہ حرکت کہاں پہ ہو رہی ہے۔ ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ ہمارا اوپر والا جبڑا حرکت کرتا ہے یا نچلا ہے۔ تو یہ تمام انسان ایسے ہی کرتے ہیں، تمام انسان، تمام حیوانات ایسے کرتے ہیں کہ وہ کوئی چیز چباتے ہیں، کھاتے ہیں، تو وہ دانتوں کو جو ہے وہ چبانے کے لیے حرکت دیتے ہیں، تو نچلے جبڑے کو حرکت ہوتی ہے، اوپر والے کو نہیں ہوتی۔ جبکہ مگرمچھ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا نچلا زمین پہ رکھ دیتا ہے، اوپر والا کھول کے رکھ دیتا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں آ کر جمع ہو جاتی ہیں اور ایک دم اوپر سے اس کو بند کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کے شکار کا ایک طریقہ بھی ہے، اس کے شکار کا ایک طریقہ بھی ہے، تو اس طرح جو ہے وہ شکار کرتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پر حکم ثابت ہو رہا ہے، یہ عموم ہے، علی العموم حکم ثابت ہوا، تمام حیوانات کے تمام افراد کے ساتھ یہ حکم ثابت ہے، ایک کی نفی ہو گئی، تو یہ تو حکم ہی ایسا ہے جو الگ طرح کا ہے، ہاں سب کے ساتھ حکم ثابت ہے اور ایک کی اس کے ساتھ نفی ہے۔ لیکن مارنے والا جو حکم ہے کہ ایک آدمی کو سارے کے سارے جو ہے وہ انسان آ کر مارے اور ایک نہ مارے، ایسی صورتحال نہیں ہو سکتی۔ تو فرماتے ہیں کہ معنی کے مستقیم ہونے کی دو صورتیں، ایک تو یہ ہے بأن یکون الحکم مما یصح ہو، کہ وہ حکم ان احکامات میں سے ہو، یصح ہو کہ صحیح ہو یہ بات، ان یثبت علی سبیل العموم، کہ وہ علی سبیل العموم ثابت ہو جائے، جیسے آپ کا یہ کہنا کل حیوان یحرک فکہ الاسفل عند المضغ الا التمساح، کہ ہر تمام حیوانات وہ حرکت دیتے ہیں اپنے نچلے جبڑے کو چبانے کے وقت سوائے کس کے؟ تمساح کے۔ یا تو یہ صورت ہے، اور دوسری صورت یہ او تکون ہناک قرینۃ دالۃ، یا وہاں پر کوئی قرینہ ایسا ہو جو دلالت کرے اس بات پر ان المراد بالمستثنی منہ، کہ مراد مستثنی منہ سے بعض معین، وہ تمام دنیا کے افراد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟
بعض متعین افراد ہیں یدخل فیہ المستثنی قطعا، جس میں یقینی طور پر وہ مستثنی بھی داخل ہے۔ جیسے میں نے کلاس کی مثال دی کہ کلاس میں کھڑے ہو کر کوئی لڑکا شکایت لگاتا ہے کہ سوائے ایک کے میرے ساتھ سب نے جو ہے وہ بدتمیزی کی، تو لہٰذا اس صورت میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں وہ کیا ہے، متعین افراد ہی مراد ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال ہے قرأت الا یوم کذا، جیسے آپ کا کوئی مہمان آئے اور وہ آپ کو جانتا نہ ہو کہ آپ کی حرکات اور سکنات کیا ہیں، آپ کہتے ہیں جمعہ کو چھوڑ کر بس پڑھتا ہی ہوں، سوائے جمعہ کے تو میں کیا کرتا ہوں، پڑھتا ہی رہتا ہوں، الا یہ کہ جمعہ کو تھوڑا آرام کر لیتا ہوں۔ تو یہ مطلب کیا ہوتا ہے، مطلب پورا ہفتہ ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ اگر ہم کسی کو یوں کہہ رہے سوائے جمعے کے تمام دن پڑھتے ہیں، سوائے جمعہ کے تمام دن پڑھتے ہیں، تو مطلب کیا ہے، ہم اس کو پورے ایک ہفتے کا شیڈیول جو ہے وہ بتا رہے ہیں، یا ایک مہینے کا بتا رہے ہیں، یا ایک سال کا بتا رہے ہیں۔ تو یہ اس میں جو دیکھیں یہ یہاں پر جو ہے کلام موجب ہے، قرأت الا یوم کذا، سوائے جمعے کے، ایک جمعے کی نفی کی اور باقی تمام افراد، تمام جو دن ہیں ان کے لیے حکم ثابت کر لیا کہ ان تمام دنوں میں ہم پڑھتے ہیں، ان تمام دنوں میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ کیا ہو جائے گا، وہ دن جو ہے وہ متعین ہے، ان دنوں سے عام طور پر ہفتہ مراد لیا جاتا ہے، یا پھر مہینہ مراد لیا جاتا ہے، یا پھر آپ سال مراد لے لیں، سال آپ کا دورانیہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ افراد یہاں پر متعین ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ای اوقعت القراءۃ، یعنی میں قرأت کو واقع کرتا ہوں ہر دن میں، الا یوم کذا، مگر فلاں دن، یوم کذا آپ جمعے کا دن کر لیں، الا یوم الجمعۃ، لظہوری، اس بات کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، انہ لا یرید المتکلم، کہ یہ جو متکلم ہے یہ ارادہ نہیں کر رہا، جمیع ایام الدنیا، دنیا کے تمام ایام کا یہ ارادہ نہیں کر رہا، بل ایام الاسبوع، بلکہ وہ ارادہ کر رہا ہے کس چیز کا، ہفتے کے دنوں کا یا مہینے کے دنوں کا، اور مثل ذالک، یا اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے اس طرح کی کوئی اور چیز۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ بولے ہاں۔ تو ابھی تک آپ لوگوں نے کیا پڑھ لیا، مستثنیٰ کا اعراب پڑھ لیا کہ مستثنیٰ کا اعراب ایک یہ ہے علی حسب العوامل، یہ کب ہوتا ہے، جب مستثنیٰ مفرغ کلامی غیر موجب میں واقع ہو۔ غیر موجب کی شرط کیوں لگائی، یہ اس لیے لگائی تاکہ یہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ فائدہ کیسے حاصل ہو سکے، اس لیے کہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ تمام افراد مل کر ایک کام کرے سوائے ایک کے، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ ایسے عام طور پر چلتا رہتا ہے کہ سب نے نہ کیا ہو اور ایک آدمی نے اس کو کیا ہو۔ ہاں اگر کوئی قرینہ ہو کلام موجب میں تو وہاں پر ہو سکتا ہے، جیسے قرأت الا یوم کذا والی صورت ہے۔